اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا، تو اس میں گندگی اور تعفن پیدا ہو جاتا، اور پھر جو ہوا چلتی تو سارا جہان بدبودار ہو جاتا۔ تھوڑا پانی بدبودار ہوتا ہے تو پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر 7 سمندر کا پانی بدبودار ہو جاتا تو یہی پانی بطور عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ جہاں اس کے بدبو پہنچتی لوگ مرتے چلے جاتے۔ اللہ نے اس کو کڑوا کر دیا، اس میں نمک ڈالا۔ نمک کیسے ڈالا؟ اگر اللہ ہمیں کہتا کہ نمک ڈالنا تمہاری ضرورت ہے تو سارے پٹھان ہندی سندھی کی اڑا کے نمک کی کان پر پہنچے ہوتے اور اپنے اپنے ٹرالے میں نمک بھر رہے ہوتے۔ نمک بھرنے کے لیے پھر روزانہ لائنیں لگانا پڑتی۔ چلو بھائی اب سندھ کی باری، چلو بھائی اب پنجاب کی باری ہے، چلو بھائی اب بلوچستان کی باری ہے، چلو بھائی اب سرحد کی باری ہے۔ اب سب کے سب سمندر میں نمک ڈال رہے ہوتے تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو جنوب کی طرف نیچے، شمال کی طرف اوپر کر دیا۔ شمال کی طرف پہاڑ بنائے، جنوب کی طرف سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، راستے بنائے، برف کو بنایا، ان کو پگھلا کر ندیوں نالوں کی شکل میں بہایا، اور دریا بنائے، اور دریاؤں کو ٹرالے بنایا جو زمین کے نمک کو چوستے جاتے ہیں اور ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ پھر یہ نمک دریاؤں کے ذریعے سمندر میں چلتا گر جاتا ہے۔ ایک دریا روزانہ ہزاروں کروڑوں ٹن نمک سمندر میں ڈال دیتا ہے تو اس سمندر کا پانی صحیح رہتا ہے۔ پھر اس پانی کو بخارات کی شکل میں اللہ اٹھاتا ہے اور بادلوں میں ٹھنڈا کرتا ہے، پھر اس کو بارش کی شکل میں برساتا ہے، پھر اسی پانی کو زمین میں لے جاتا ہے اور زمین کو سینچ کی شکل میں بنایا ہے۔ پھر زمین کے نیچے اللہ نے پلیٹوں کو بنایا ہے کہ پانی اس سے نیچے جا نہیں سکتا۔ پھر گویا کہ زمین کے اوپری حصے کو اللہ نے پانی کی ٹینکی کے طور پر بنایا ہے، جبکہ نیچے کھلا ہی کھلا ہے۔ اگر یہ پلیٹ نہ ہوتی تو سارا پانی زمین کے نیچے چلا جاتا اور ہم سوراخ ہی کرتے رہ جاتے۔ تو اللہ نے زمین کو سینچ کی طرح بنایا اور ہمیں کنویں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک فانی کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔